السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام آگے دیکھو۔ الحمدللہ تھوڑا انگی الحمدللہ علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه من هو محبوب ومرضي لديه صلاة سبق فتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، جو لوگ ادھر ادھر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہوں یا باتوں میں مشغول ہوں، ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ، اور جو لوگ ہمارے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی محبت کے ساتھ عریضہ پیش ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد مدرسے میں تشریف لے آئیں، اور مدرسے میں اس وقت ٹھنڈے کا پیپسی کا لنگر چل رہا ہے، آپ حضرات تشریف لائیں اور اس لنگر سے کچھ حصہ لے کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ برادران اسلام، جو لوگ ادھر ادھر ٹہل گھوم رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد مدرسے میں تشریف لے آئیں اور مدرسے کسر باقی نہ رکھا بسنے امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھا بسنے امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا بھی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا بھی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و جانے میں۔ بھائی یا تو آپ لوگ ٹھنڈا پیے یا تو خاموش رہیں۔ خاموش رہو، آواز کسی کی نہیں۔ کوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب تک عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں ایک، دونوں عیدوں سے ہے اکثر عید میلاد رسول۔ اور قسم باقی نہ رکھنا اپنے امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا کی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، اور عراق کے رات سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، عراق کے رات سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا کی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور محمد مصطفیٰ کے نام نے گھما کرو تیرا، محمد مصطفیٰ کے نام سے گھما کرو تیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور مسعود اندازے یکتائی بغیر شان زیبائی، مسعود اندازے یکتائی بغیر شان زیبائی، ابھی بنکر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ جد میں تو جنت ہوگی فرمانے، تو جنت ہوگی فرمانے، مسلمان بھول نہ جانا،
लिखा है और बोलने की ताकत नहीं रह गई है, अभी भी ठंडा नहीं है, कम से कम इतना ठंडा मरना तो बोल दो। जब देंगे नबी जन्नत तो जन्नत होगी परमाने, जब देंगे नबी जन्नत तो जन्नत होगी परमाने, मुसलमान भूल न जाना। कुछ लोग तो इसलिए नहीं सुभान अल्लाह कह रहे कि उनको जो बातें करने से नहीं फुर्सत है, पीछे आकर के बैठे हो, क्या फायदा है बात करने से? यहाँ से नाम लेकर के कहें कि तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। और कुछ लोग तो मतलब इसलिए नहीं सुभान अल्लाह कह पा रहे हैं कि पता नहीं कारी साहब पढ़ क्या रहे हैं। जजमेंट का मतलब समझते हैं कि नहीं? जजमेंट कौन देता है? जज जो होता है वो जजमेंट देता है, फैसला सुनाता है। शायर ने कहा है, जब देंगे नबी जन्नत तो जन्नत होगी परमाने। ये आप सोच रहे हैं कि आपने जो लंगर किया है, सुबह जुलूस किया, फिर कल आपने जुलूस किया है, आप रात भर जगे हैं, फिर सुबह जगे हैं, 2 दिन से आप मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जुलूस मोहम्मदी की तैयारियां कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं या आपके ऊपर कोई सवाल कर रहा है कि ये फजूल खर्ची, लेकिन ये फजूल खर्ची नहीं, ये हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, जिनके सदक़े में हमें जान मिली, औलाद मिली, और हक तो ये है कि हमें ईमान मिला। भाई अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके ऊपर कितने बड़े एहसान अपने नबी के सदक़े में किए। उस नबी के सदक़े में हमें सबसे बड़ी बात कि इंसान बनाया गया। इंसान आप छोटी मोटी चीज न समझें, ये किसी छोटी चीज का नाम इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई, और मखलूक उसको कहते हैं कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। एक को छोड़ दे, अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह खालिक है, बाकी तमाम चीजें मखलूक हैं। और इन तमाम मखलूक में अगर कोई अफजलो आला है, सबसे बरतर है, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, तो वो अशरफ इंसान। इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया कि मखलूकात में तमाम अल्लाह की जो खिलकत की चीजें हैं, अल्लाह की जो मखलूक है, इनमें जो तमाम में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे इज्जत वाला, सबसे वकार वाला अगर कोई है तो वो ये हम और आप इंसान हैं। लेकिन सोचते नहीं हैं कि ये इंसान होना अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और उसका करम। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया, वरना उसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर वो चाहता तो हमें बिल्ली, बंदर, कुत्ता, सुअर बना सकते पैदा। लेकिन सोचे तो सही कि अल्लाह ताला ने ये कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ हमें और आपको साहिबे ईमान बनाया, और साहिबे ईमान बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में आने के लिए, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए साबिक़
اور آپ ہیں سوچتے کبھی خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنی اس کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ جلوس محمدی کے کام لے رہا ہے، جشن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے موقع میسر۔ شاعر نے کہا ہے جب دیں گے نبی جسمیں تو جنت ہوگی پرمانے، تو جنت ہوگی پرمانے، کلمہ بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، تو کر لو آدگی گری میں، تو کر لو آدگی گری میں، نماز نہ کرنا، تو کر لو آدگی گری میں، نماز نہ کرنا سے مسلمان بھول نہ جانا۔ اور یہ بھی بڑا ہی پیارا شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے بغور سماعت کریں۔ یہ ماہ ربیع الاول کے، یہ ماہ ربیع الاول کے، گھر گھر میں دیکھو گل چل گئے، یہ ماہ ربیع الاول کے، گھر گھر میں دیکھو گل چل گئے، اسلام کے جھنڈے لگواؤ، جھنڈوں کا لگانا مسلمان ہے جو تیرا پرسیدے، مسلمان ہے جو تیرا پرسیدے، بنو تم اس کے عشیقے، مسلمان بھول نہ جانا، مسلمان بھول نہ جانا۔ بھئی جو لوگ پولیاں کھا کر کے نہیں بیٹھے کم سے کم ٹھنڈے کہا پڑھا کرتے ہیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بیٹھے ہوئے سرکار بھائی سبحان اللہ بولو، اگر آپ بولو گے تو وہاں 4-5 لوگ اور ہیں وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بولے طاقت لگتی ہے بھئی پڑھنے میں، یہ نہیں کہ ہم مائک پہ بیٹھے تو طاقت نہیں لگتی، طاقت لگتی ہے، اور اچھا تبھی لگتا ہے جب سامنے والے اچھے ہوتے ہیں، ورنہ تقریر چاہے جتنی اچھی ہو، چاہے جتنا اچھا مونڈ بنا کر کے آؤ، سامنے والوں کو دیکھ کے سارا مونڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ساتھ دیں اور یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ تو کر لو آدگی گری میں، نمازیں نہ کرنا وقتیں، مسلمان بھول نہ جانا، مسلمان بھول نہ جانا۔ اور الحمدللہ ہم سب لوگ میلادی لوگ ہیں، مطلب میلاد منانے والے، میلاد سننے والے، میلاد سنانے والے لوگ۔ اور میلاد منانے سے، میلاد میں آنے سے، میلاد سننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے شاعر نے بیان کیا ہے۔ تو کر لو آدگی گری میں، نمازیں نہ کرنا وقتیں، مسلمان بھول نہ جانا، مسلمان بھول نہ جانا۔ میلاد میں جو بھی آتے گئے، میلاد میں جو بھی آتے گئے، وہ من کی مرادیں پاتے گئے، میلاد میں جو بھی آتے گئے، وہ من کی مرادیں پاتے گئے،
लो तो फिर घर चले जाओगे। आप लोग अगर बोल लेते हो बोलने वाली जबान अल्लाह ताला ने दी है और अल्हम्दुलिल्लाह दी है, तो आप लोग बोले रियाजुद्दीन भाई बहुत खामोश रहते हो, सुभान अल्लाह बोला करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी फायदा मिलेगा, मैदान महशर में भी फायदा मिलेगा और उसके बाद भी फायदा मिलेगा। सुभान अल्लाह छोटा ना समझे, एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह कहोगे ना रियाजुद्दीन भाई, अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे तो फिरिश्ते आपको पता है ना कसरत बताते रहते हैं, उलमाए कराम से आप सुनते रहते हैं कि दो फिरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं, उनका नाम क्या है? जो नेकियां और बुराइयां लिखते हैं, नाम क्या है? जो फिरिश्ते फुरकान भाई, जो फिरिश्ते कानों के ऊपर बैठते हैं उनका क्या नाम है? आओ बातें करो, चले जाओ। सही बता रहे, कुछ नहीं मालूम होगा। अगर पूछा जाए यही वजह है कि हमें और आपको इस्तिंजा करने, पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम होगा। और पैदा हुए हैं हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह हम मुसलमान होकर के ही मरेंगे, लेकिन हमको मूदने और थूकने का तरीका नहीं मालूम भाई। ऐसी जिंदगी पे धूप है। दो फरिश्ते आपने सुना होगा ना, उलमाए कराम से बारहा आपने सुना होगा कि दो फरिश्ते दोनों कांधों के ऊपर होते हैं और वो इंसान जो अच्छे काम करता है या जो बुरे काम करता है वो तहरीर फरमाते हैं, रजिस्टर में लिख लेते हैं। क्या नाम है उनका आप लोग जानते हैं? किरामन कातिबीन। ये माशाअल्लाह नदीम भाई ने बताया, किरामन कातिबीन। आप लोग की जबान से एक बार कह लें, कम से कम फरिश्तों का नाम ही अपनी जबान से अदा कर लें, किरामन कातिबीन। पीछे वाले भी कह लें, शकीर भाई, किरामन कातिबीन। दो फरिश्ते होते हैं, एक फरिश्ते का काम है वो हमारी और आपकी अच्छाइयाँ लिखता है और एक फरिश्ते का काम है वो बुराइयाँ लिखता है। तो जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा और जैसे ही आपने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो फिर वो फरिश्ता जो नेकियां दर्ज फरमाने वाला है, जो नेकियां लिखता है, वो कलम उठाता है और हमारे और आपके रजिस्टर में एक नेकी लिखी, दो नेकी लिखी, तीन नेकी लिखी, 4, 5, 10 लिखी, बल्कि 90 नेकियों का एहसास अब अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें और अगर अच्छा न लगे तो आप जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाएं। भाई हमारा कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, बच्चे कलाम सुनाते हैं, इतनी अच्छी मेहनत करना पड़ता है बच्चों को कि ये तैयारी करते हैं कि अरे यार नाशरीफ जो है आज चचा आएंगे, भैया आएंगे, फलाने साहब आएंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे और नाशरीफ थोड़ी अच्छी याद करेंगे। तो पहले वो लिखते हैं, फिर लिख करके याद करते हैं, फिर याद करके उसको तर्ज बना करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर जा करके कहीं वो आपके सामने यहाँ पेश कर पाते हैं। तो दो फायदे होते हैं कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं, उनका भी दिल खुश हो जाता है और आपका भी फायदा हो जाता है। इसलिए नमाज़े ना करना रब से मुसलमान भूल न जाना, भूल न जाना। तो आका की सुन्नत अपनाओ, आका की सुन्नत अपनाओ, इस्लाम के फौजी बन जाओ, तुम इश्क़ नबी की शम्अ जलाओ। परसेंट मतलब हासिल।
مسلمان ہو جا تو پر سے نہ کرنا بھول کبھی اب سے مسلمان بھول نہ جانا تو کر لو آدگی گری میں نماز نہ کرنا سے مسلمان بھول نہ جانا بھول نہ جانا. اور یہ بھی بڑا ہی پیارا شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے عالم مقدسوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. تو کر لو آدگی گری میں نماز نہ کرنا سے مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا. چہرے پہ داڑھی رکھ لو تم چہرے پہ داڑھی رکھ لو تم آقا سے محبت کر لو چہرے پہ داڑھی رکھ لو تم آقا سے محبت کر لو تم مسلمان ہو جاؤ تم اچھے مسلمان ہو جاؤ تم پاکے مسلمان ہو جاؤ. تم سب کے مسلمان ہو جاؤ تم اچھے مسلمان ہو جاؤ. اتارو جلدی شرط اور پین اتارو جلدی شرط اور پین نہ بن کے گھومو لفٹین. کچھ لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے کہ پینٹ شرٹ نہ اٹھانا ہو جائے. کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں اور جب کبھی ان جلوسوں میں آئیے کوشش کریے. ہمارے بڑے بزرگ لوگ بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں جن کے داڑھی کے بعد سفید اور کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں تو وہ ایک مشت سے کم رکھتے ہیں. ہمارے امام ہم جس امام کے اقتدا کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے آپ کے مسلک کے اعتبار سے ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. اگر ایک مٹھی داڑھی ہے تو پھر اسے صاحب داڑھی مانا جاتا ہے اور اگر ایک مشت سے کم داڑھی ہے تو پھر کٹوانے والا اور داڑھی مڈانے والا دونوں برابر رکھے جاتے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ آپ داڑھی رکھیں اور داڑھی سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں فوائد ہیں. ایک دو فائدے نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہیں. آپ بھی سفر کرتے ہوں گے آپ بھی کبھی ٹرین پہ جاتے ہوں گے آپ کبھی بس میں جاتے ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ داڑھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کرتے پائجامے اور ٹوپی میں ہوا کرتے ہیں حضرات محترم سامنے اگر بالا آپ کی چچا آپ کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو چچا کہہ کر کے مخاطب کیا کرتا ہے. حضرات محترم علماء کرام تشریف فرما ہے آپ ان سے پوچھئے کہ آپ لوگ 200 400 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ حضرات محترم آپ بھی سفر کرتے ہوں گے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی اسٹیشن کے اوپر کبھی آپ ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچیں گے تو وہاں کوئی آپ کو چچا کہہ کر کے مخاطب کرے گا کہیں آپ کو کسی بس کے اوپر کوئی چچا کہہ دے گا اور کبھی کوئی آپ کو کسی ٹرین کے اوپر چچا کہہ دے گا اور وہ چچا آپ
کو اس لیے کہتا ہے کیونکہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، اور حضرات محترم جب چہرے کے اوپر داڑھی ہوتی ہے تو آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے سامنے والا فوراً ٹوک دیتا ہے، اے چچا جان آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات محترم اس داڑھی کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں ہمیں عزتیں اور وقار ملتی ہیں، ہمارے وقار میں، ہماری عزت میں، ہماری عزت اور وقار میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، وقار بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کے اوپر سفر کیا جا رہا ہے، 4 لوگوں کی سیٹ کے اوپر 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کسی داڑھی والے کو کوئی دیکھتا ہے تو سڑک جاتے ہیں لوگ، کنارے جگہ دے دیتے ہیں، چچا جان آپ بھی بیٹھ جائیے۔ حضرات محترم آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ حالات ہم نے خود نے پیدا کیے ہیں، ہم نے ایمانداری چھوڑ دی ہے، ہم نے مسلمانوں کا طریقہ جو شریعت کے اوپر چلنا تھا اسے چھوڑ دیا ہے، شریعت کے مصطفیٰ کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ حضرات محترم آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ الٹ کر کے دیکھیں گے، حضرات محترم ایک شہر ہے جس کا نام الہ آباد ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ سن 2008 کا واقعہ ہے۔ سن 2008 کے اخبار میں ایک خبر چھپی تھی اور وہ خبر یہ تھی الہ آباد شہر کے اندر ایک گنگا ندی گزرتی ہے جسے سنگم بھی کہا جاتا ہے۔ الہ آباد کے اندر سنگم بھی موجود ہے، اسی گنگا ندی کے اوپر ایک پل موجود ہے اور اسے جھوسی کا پل کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم کئی کلومیٹر کے اوپر وہ جھوسی کا پل بنا ہوا ہے۔ حضرات محترم اسی پل کے اوپر سے ایک جگہ ایسی ہے جہاں اسی ندی کے اوپر، گنگا ندی کے اوپر ریلوے کی لائن بھی نکلی ہے، ریلوے پل بھی بنا ہوا تھا۔ حضرات محترم سن 2008 عیسوی تھا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے ایک ٹرین کی ٹکر ہو جاتی ہے، کئی بوگیاں اس پل سے جو ریلوے ٹرین کا پل تھا اس پل سے نیچے اس گنگا ندی میں آ جاتی ہیں۔ حضرات محترم سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ہزاروں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، نہ جانے کتنوں کو زندہ نکالا جاتا ہے اور نہ جانے کتنوں کو مردہ نکالا جاتا ہے۔ اور حضرات محترم جب مردوں کو نکالا جاتا ہے، مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا
سے مطلب یہ حادثے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. سفر آپ بھی کرتے ہیں, سفر ہم نہیں کرتے ہیں. لیکن آج ہم 20,000 25,000 کا موبائل اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں, لیکن 10 روپے کی 20 روپے کی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو بھی اپنے ساتھ لے کر کے. آپ سوچے تو صحیح کہ اگر کہیں راستے میں کہیں آپ جا رہے ہیں, اس راستے میں اس سفر کے دوران آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن یہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے نہیں دیکھا ہے ہماری موت کس طرح سے آئے گی, کب آئے گی, کہاں آئے گی, اور نہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی موت کہاں واقع ہوگی. لہذا کچھ تو تیاری رکھیں. کم سے کم آپ کی جیب میں ایک ٹوپی تو ضرور ہے. اور ٹوپی ہم سفر میں کیا لے کے جائیں گے؟ جب ہم میلاد میں آتے ہیں تو ٹوپی لے کے نہیں آتے, تو سفر میں کہاں سے؟ کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم میلاد میں آتے ہیں تب ٹوپی لے کے نہیں آتے ہیں, تو پھر سفر میں کہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ کوشش کریں آپ مسلمان بن کے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ابھی تک ہم قاصد ایمان ہیں, جب تک ہماری سانسوں کی جڑیاں سلامت رہیں, ایمان کے ساتھ سلامت رہیں, اور جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں مرتد کا جنازہ جا رہا ہے, بلکہ یہ کہیں فلاں مسلمان کا شاید نے اسی کو کہا, چہرے پہ داڑھی رکھ لو تم, آقا سے محبت کر لو تم سچے مسلمان ہو جاؤ, تم سچے مسلمان ہو جاؤ, تم سچے مسلمان ہو جاؤ. اتارو جلدی شرٹ اور پینٹ, اتارو جلدی شرٹ اور پینٹ, نہ بن کے گھومو لیفٹیننٹ, مسلمان بھول جانا تو کر لو آج کی گری میں, نمازیں نہ کرنا سے, مسلمان بھول جانا, مسلمان بھول جانا. اور آخری شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے منتظروں کے ساتھ سماعت فرمائیں. جب دیں نبی جسنے تو جنت ہوگی پروانے, تو جنت ہوگی پروانے, مسلمان بھول جانا, بھول جانا. تو توحید نبی جو کرتے ہیں, توحید نبی جو کرتے ہیں, مکار بڑے وہ ہوتے ہیں, آقا کے دشمن ہوتے ہیں, ایمان کو اپنے ہوتے ہیں. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ اتنے لوگوں نے ابھی تک ایک کو بار سبحان اللہ نہیں کہا, ہاں اٹھا دیں گا. قاری صاحب کہا کہتا سمجھے, تو جتنے لوگ سبحان اللہ نہیں کا بولو, بہت سی بہت ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ آپ کی محبت ہے, سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ کہیں گے اللہ کو بھی فائدہ ملے گا. اور آخری شعر ہے, اس کے بعد شاید کوئی شعر مجھ سے آپ اس کلام کا نہ سنیں, لہذا کوشش کریں سبحان اللہ کہیں. جب دیں نبی جسنے تو جنت ہوگی پروانے, مسلمان بھول جانا. توحید نبی جو کرتے ہیں, مکار بڑے وہ ہوتے ہیں, توحید نبی جو کرتے ہیں, مکار بڑے وہ ہوتے ہیں, آقا کے دشمن ہوتے ہیں, ایمان کو اپنے کھوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ ریاستین بھائی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آدمی سبحان اللہ نہیں کہتے, کم سے کم لگے آپ کے یہاں سبحان اللہ. مرد لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں مرد حضرات رہتے ہیں. بھائی عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ عورت وہ خود عورت تو ہے ہی ہے, ان کی آواز بھی عورت ہے. مطلب عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے, ان کی آواز کے لیے بھی پردہ ہے.
کہ ان کی آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ غیر مرد ان کی آواز کو سنیں، لیکن آپ عورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بھائی الحمدللہ اس دن جب عورتوں کا پروگرام پرسوں تھا تو پورا مدرسہ صرف عورتوں سے بھرا ہوا تھا، اور آج مردوں کا پروگرام ہے تو یہاں آدھے بھی صحیح نہیں ہے۔ خیر آپ لوگ آئے ماشاءاللہ، اور رہنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ 4 گھنٹے رہیں 3 گھنٹے رہیں، کم سے کم 1 گھنٹہ اگر ہر کوئی رہے تو پروگرام شروع سے لے کر آخر تک آرام سے اور اچھا چلے۔ یہ ہمیشہ پروگرام تو ہوتے نہیں، لیکن ہم اور آپ موبائل کو ہمیشہ چلاتے ہیں۔ بھائی شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ اس کی ایم بی نہ ختم ہوتی ہوں اور وہ سو جاتا ہو۔ جب تک آج والے ایم بی ختم نہیں ہوں گے، لوگ کہتے ہیں 11:30 بج جاتا ہے، آج یار ہماری تو 1000 ایم بی بج گئی۔ سبحان اللہ، سارے لوگ کہیں جس میں تو جنت ہوگی پروانے مسلمان بھول جانا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے اور اچھا لگے، مطلب کلام اچھا نا، اچھا کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، کلام تو اچھا ہے ہی، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ جب کہیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیں، یہاں سے دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جب یہاں سے دیکھا جاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل چاہے دل گواہی دے، کوئی زبردستی نہیں، اگر اچھا لگے آپ کو پسند ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہیں کہ ہاں آپ کی مرضی ہو۔ جب دیں گے نبی جسمے تو جنت ہوگی فرمانے، تو جنت ہوگی فرمانے، مسلمان بھول جانا، مسلمان بھول جانا۔ تو کر لو آدگی گری میں، تو کر لو آدگی گری میں، نماز نہ کرنا وقتے مسلمان بھول جانا۔ تو کر لو آدگی گری میں، نماز نہ کرنا وقتے مسلمان بھول جانا۔ توبیل لبی جو کرتے گئے مکار بڑے وہ ہوتے گئے، توبیل لبی جو کرتے گئے مکار بڑے وہ ہوتے گئے، آقا کے دشمن ہوتے گئے، ایمان کو اپنے کھوتے گئے۔ جیسے وہ میل سے دیکھو کھیت لگتا ہے چلا چلا، میں داؤں پکڑ تو ویسے ہی آپ زیادہ نہیں کرتے چھن مارتے میل سے دکھتا ہے نا۔ بھائی سب لوگ تو ماشاءاللہ دیہاتے کے لوگ ہیں، ہم بھی دیہاتے ہیں، کھیت کو دیکھتے ہیں نا، اس کھیت میں تار نہ لگے ہوں، جیسے وہ کھیت میل سے دیکھنے میں لگتا ہے ویسے یہاں سے دیکھنے میں لگتے ہو آپ لوگ۔ جب ہاتھ آگے اٹھاتے ہیں اور آگے نہیں اٹھاتے ہیں، تھوڑا سب لوگ اٹھا کر پھر جب جواب دیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے بڑا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا۔ پھر دیکھیں توبیل نبی جو کرتے گئے مکار بڑے وہ ہوتے گئے، مکار بڑے وہ ہوتے گئے، ایمان کو اپنے کھوتے گئے۔ انہیں نبی ملتا لگی جسمے، نبی کا ملتا لگی جسمے، نبی کا ملتا لگی جسمے، توبیل نبی جو کرتے گئے مکار بڑے وہ ہوتے گئے، آقا کے دشمن ہوتے گئے، ایمان کو اپنے کھوتے گئے۔ انہیں پھر ملتا لگی جسمے، نبی کا ملتا لگی جسمے، وہ چاہے تو توبیل نبی جو کرتے گئے مکار بڑے وہ ہوتے گئے، آقا کے دشمن ہوتے گئے، ایمان کو اپنے کھوتے گئے۔ انہیں پھر ملتا لگی جسمے، نبی کا ملتا لگی جسمے، وہ چاہے تو مسلمان بھول جانا۔
نمازیں نہ کرنا بھول جانا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اے رب تبارک و تعالی، اے تمام جہانوں کے مالک، جن جن حضرات نے ابھی اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دل سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کی ہیں اور اس محفل میلاد شریف میں تشریف لائے ہیں، حاضر آئے ہیں، دامے کرنے قدمے سکھنے حصہ لیے ہیں. مولا کائنات ان سبھی کی اس محبت کو، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.